السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ ماہ سیام کے سلسلے کا خصوصی پروگرام جس کا عنوان ہے گنتی کے چند دن۔ قرآن میں جہاں سیام کا ذکر ہے وہاں یہ بھی ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اس کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ایام معدودات، کہ یہ مقرر کیے گئے گنتی کے چند دن ہیں۔ یہاں پر شروع میں یہ چیز واضح ہو جانی چاہیے کہ جب قرآن کوئی چیز ڈیفائن نہیں کرتا، ڈیفینٹ کسی چیز کو قرار نہیں دیتا کہ کون سا دن یا کتنے دن، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے انسانوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے حالات اور واقعات کے مطابق جتنے دن چاہیں مقرر کر لیں۔ شورا سے مشورہ کر کے، بذریعہ شورا یعنی کنسنسس کر کے، جو ریاست ہے، ریاست کو جو ایگزیکیوٹ کرنے والے اس کی جو اتھارٹی ہے، وہ شورا سے مشورہ کر کے طے کرے گی کہ کتنے دن۔ تو یہ اللہ نے مقرر کر کے نہیں دی ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے مقرر کر کے نہیں دی، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے یہ مقرر کر کے نہیں دی، ورنہ انسانیت مشکل میں پڑ جاتی۔ جیسا کہ قرآن کے اندر یہ آتا ہے کہ جیوز وہ اس طرح کی بحث مباحثے، اس طرح کی وہ بحث و تکرار کرتے تھے کہ جن چیزوں کو اللہ نے ڈیفائن نہیں کیا ہوتا تھا، جن چیزوں کو اللہ نے ڈیفینٹ قرار نہیں دیا ہوتا تھا، وہ ان کو بھی ڈیفینٹ کرانے کے لیے وہ بحث مباحثہ کرتے تھے۔ تو ان کو پھر روک دیا گیا، کہا یہ گیا کہ اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے۔ تو اس سے یہ چیز بھی سامنے آئی کہ جو سوالات ہیں وہ بھی بڑی سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے کہ کس قسم کا سوال کرنا چاہیے اور کس قسم کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ جب ایک چیز اللہ نے مقرر نہیں کی، مقرر کر کے نہیں دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ خود مشورہ کر کے باہمی مشاورت سے وہ اس کو مقرر کریں۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو یہ دین زمانہ قدیم میں، ماضی میں ہی جا کے کہیں ختم ہو جاتا۔ یہی تو چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جو دین ہے قیامت تک چلے گا، کیونکہ ہر دور کے زمانے کے جو حالات ہوتے ہیں، ان کی جو تقاضے ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں۔ لوگوں کی مصروفیات، لوگوں کی معاشی سرگرمیاں، لوگوں کا لائف سٹائل مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس چیز کو انسانوں کے اوپر ان کے اوپر چھوڑا ہے کہ وہ خود اپنے زمانے کے حالات اور واقعات کے مطابق طے کریں گے۔ اب اس میں بہت ساری مثالیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، لیکن 12 مہینوں کے نام نہیں بتائے۔ نام انسانوں نے رکھنے ہیں۔ یعنی یہ جو زمین کی جو گردش ہے، سورج کی جو گردش ہے، تو اس کے نتیجے میں جو دن رات پیدا ہو رہے ہیں، وہ یعنی 24 گھنٹے کا دن رات، اور آگے پھر 7 دنوں کا ایک ہفتہ، اور اس طرح 28 یا 29 یا 30 دن یا 31 دنوں کا ایک مہینہ، تو 12 مہینوں کا ایک سال۔ یہ جو ہے نا، اس کو جو انہوں نے بیلنس میں رکھنے کے لیے کچھ مہینے 28 کے قرار دیے ہیں، جیسے فروری کا، تو اس طرح کچھ مہینوں کو 30 کا، کچھ کو 31 کا، تو یہ ایک انتظامی معاملہ ہے، یہ انسانوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ ڈیفائن کر کے نہیں دیے، تو انسانوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہر قوم اپنے زبان میں انہوں نے اس کے نام رکھے۔ اور جیسے کہ یہ جولین کیلنڈر ہے، تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں نا، مہینوں کے نام وہ چلتے چلے آ رہے ہیں۔
جیوز کے ہاں جو جس طرح کے انہوں نے اپنا مذہبی روح سے کیلنڈر بنائے، وہ آج جو ہے وہ یعنی وہ قابل استعمال ہی نہیں رہا، لوگ استعمال نہیں کرتے. تو یہ جو کیلنڈر ہے شمسی کیلنڈر، سولر کیلنڈر، وہ چل رہا ہے. تو دوسرے کیلنڈر جو ہیں وہ دب گئے، کیونکہ ہمارے جو اوقات کار ہیں وہ سورج کی دنوں کے لحاظ سے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں گے صرف یہی نہیں کہ انہوں نے تو دنیا اور دین کی تقسیم کر رکھی ہے نا، اللہ کے ہاں تو ایسا نہیں ہے. اس نے تو یہ کہا ہے کہ الشمس والقمر بحسبان، کہ یہ جو قمر ہے یہ بھی حساب کتاب کے لیے ہے، اور جو سورج ہے وہ بھی حساب کتاب کے لیے. تو چاند اور سورج دونوں حساب کتاب کے لیے ہیں، دونوں سے حساب رکھا جا سکتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے روزمرہ کے جو کام ہے اس میں تو شمسی کیلنڈر ہی چلتا ہے. اور یہ چیز اس میں دیکھیں کہ انہوں نے جو مذہب کے لوگوں نے یہ جو نماز پنجگانہ ہے، اس کے جو انہوں نے کیلنڈر اور ٹائم ٹیبل بنائے ہیں، جو عام طور پہ آپ نے دیکھے ہوں گے مساجد کے اندر لٹکے ہوتے ہیں، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ وہ اس میں یعنی یہ جو شمسی کیلنڈر ہے اس کی روح سے ہوتا ہے. وہ پورے انہوں نے آگے یعنی مختلف سالوں کے اوقات دیے ہوتے ہیں کہ اتنے بجے سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا، فجر کی نماز کا وقت یہ ہے. اتنے بجے سورج غروب ہوگا، مغرب کی نماز کا وقت یہ ہے. اتنے بجے سورج ڈھلے گا تو اس کے بعد پھر ظہر کا وقت شروع ہوگا. یہ چیزیں یہ سورج کی وجہ سے. اب وہاں پر ان کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ تو انگریزوں کا کیلنڈر ہے اور تم تو اپنی جو نمازوں کے اوقات ہیں یا ٹائم ٹیبل ہیں وہ اس کی روح سے مقرر کی ہیں، وہاں پر نہیں کہتے. یعنی یہ عجیب مذاق ہے، شریعت کے نام کے اوپر ہو رہا ہے، مذہب کے نام کے اوپر ہو رہا ہے. ایک بالکل نان سینس چیزیں ہیں جو کی جا رہی ہیں. اور ایک اور چیز میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاؤں کہ عربوں کے ہاں چاند کی پوجا کی جاتی تھی، تو اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے. جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ ان کا جو ہے یہ جو چاند ہے یہ شک ہو گیا. ایکچولی یہ ان کے جھنڈے کا نشان تھا، ان کے جھنڈے کے اوپر چاند کا نشان ہوتا تھا. تو چاند کو وہ اس کی پرستش کرتے تھے. اب قدیم دور کے اندر آپ یہ دیکھیں نا، رومن کو دیکھ لیں کتنی وہ تہذیب یافتہ بھی تھے اور کتنے ایڈوانس تھے. رومن امپائر بہت ایڈوانس تھی. آج بھی آپ یہ دیکھیں جتنی بھی دنیا کے اندر مملکتیں قائم ہیں، اسٹیٹس قائم ہیں، ان کے اندر جو حکومتی انتظام ہے، ریاستی انتظام ہے، وہ کسی نہ کسی شکل میں رومن امپائر کا چلا آ رہا ہے. اس کو دیکھ کے کاپی کر کے ریاستوں نے اپنے نظام اور ادارے بنائے. یعنی اتنا اس دور کے اندر رومن امپائر بھی اتنی ایڈوانس تھی. تو وہ بھی انہی سیاروں کی، ستاروں کی وہ پوجا کرتے تھے. ان کے ہاں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جوپیٹر کو دیوتا مانتے تھے. یہ جو سیارہ جوپیٹر ہے مشتری، اس کو دیوتا مانتے تھے، اور اس کے نام کے اوپر انہوں نے معبد جو ہیں وہ وہاں پر قائم تھے جن کے اندر وہ پوجا پاٹ کرتے تھے. تو یہ چیزیں تو سیاروں سے متعلق، ستاروں سے متعلق چلی آ رہی ہیں. خود ایران کے ہاں یہ دیکھو رومن امپائر جو تھی یہ تو بہت بڑی امپائر ہے. یہ جو پرشین امپائر ہے یہ اس سے بھی قدیم امپائر ہے. 500 قبل مسیح یا 550 قبل مسیح یہ پرشین امپائر. وہاں سورج کی پوجا ہوتی تھی، سورج جو ایک ستارہ ہے اس کی پوجا ہوتی تھی. تو یہ چیزیں اس طرح سے تھی. ریاست کی سطح کے اوپر ان کا مذہب تھا سورج کی پوجا کرنا، سورج کی پرستش کرنا. وہ اس کو اپنا دیوتا، اپنا خدا سمجھتے تھے سورج کو. تو یہ اس طرح سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں. تو اسی طرح یہ دیکھیں 2 بڑی سلطنتوں کی میں نے مثال دی ہے. ایک تو جو سب سے قدیم ترین پرشین امپائر جو سورج کی پوجا کرتے تھے، اور دوسری رومن امپائر جو مختلف ستاروں کی، سیاروں کی وہ پوجا کرتے تھے، اور ان کے نام کے اوپر ان کے معبد قائم تھے. ایران کے اندر بھی معبد قائم تھے جہاں پہ وہ آگ کے الاؤ ہوتے تھے اور وہ اس کے سامنے وہ پرستش کرتے تھے. تو
عربوں کے ہاں بھی یہی تھا قدیم دور کے اندر، زمانہ جاہلیت میں وہ سورج کو اپنا چاند کو اپنا دیوتا سمجھتے تھے۔ یعنی یہ دیکھیں ان کے جو پڑوس میں جو پرشین امپائر تھی وہ سورج کو اپنا دیوتا سمجھتے تھے، خدا سمجھتے تھے، اور عربوں کے ہاں جو عرب کے لوگ تھے وہ چاند کو اپنا دیوتا اپنا خدا سمجھتے تھے اور اس کو اپنی طاقت کا نشان سمجھتے تھے۔ ان کے جو قومی جو ان کا جھنڈا ہوتا تھا اس کے اوپر چاند کا نشان ہوتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو چاند ہے ان شک ہو گیا، تو یہ اس کے اوپر انہوں نے پھر وہ شق القمر کے معجزات بنائے، تو وہ تفسیروں کی روح سے اور سیرت کی روح سے اور تاریخ کی روح سے بنائے گئے۔ قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ سمبولیکلی ذکر ہے ان کی وہ جو قومی نشان تھا عربوں کا۔ تو یہاں پر یہ چیز میں آپ کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو مہینوں کے نام ہیں وہ اس کو غور کریں، آپ خود اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہ قمری مہینے نہیں ہوتے تھے۔ ان کے ہاں جو کیلنڈر تھا وہ قمری کیلنڈر نہیں چلتا تھا، شمسی کیلنڈر چلتا تھا۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، ایک مہینے کا نام ہے ربیع الاول، دوسرے مہینے کا نام ہے ربیع الثانی، یہ 2 مہینے ہم لے لیتے ہیں نا۔ اب یہ دیکھیے جی، یہ جو ربیع الاول ہے یہ تو عربی کے اندر ربیع کہتے ہیں بہار کو، موسم بہار کو۔ تو عربوں کے ہاں مہینوں کے نام موسموں کے نام سے رکھے گئے تھے، موسموں کی نسبت سے رکھے گئے تھے۔ اب ربیع الاول بہار کا پہلا مہینہ، اول کا مطلب پہلا، اور ربیع الثانی، ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، اور ربیع الثانی کا مطلب ہوتا ہے موسم بہار کا دوسرا مہینہ۔ اب مجھے یہ بتائیں، اگر ان کا کیلنڈر شمسی نہیں تھا، قمری تھا، تو پھر یہ مہینے اگر ہم مان لیں کہ یہ قمری مہینے ہیں، تو پھر موسم سرما میں تو ربیع الاول کیسے آپ اس کو کہیں گے؟ کیونکہ قمری مہینے تو پھر بدلتے رہتے ہیں نا، بدلتے رہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، اب جیسے رمضان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ قمری مہینہ ہے، حالانکہ رمضان گرمی کا مہینہ ہے۔ رمضان اس کا معنی یہی ہے کہ وہ جو گرمی سے جھلسا دینے والی گرمی سے، سورج کی وہ تپش سے ریت جو ہے وہ گرم ہو جاتی تھی، تو اس کو الرمضاء بولتے ہیں۔ تو وہاں سے وہ معنی انہوں نے اس نسبت سے انہوں نے رمضان کا مہینہ اس کا نام رکھا۔ تو یہ تو گرمی میں آتا ہے۔ اب یہ اگر سولر سسٹم کی تابع نہیں کرتے آپ، جیسے کہ اب مذہب میں بتا دیا گیا کہ یہ قمری مہینے ہیں، تو پھر رمضان کا مہینہ جب سردی میں آتا ہے اس میں تو گرمی نہیں ہوتی، اس میں ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسے ہی اگر ربیع الاول مان لیں کہ یہ جو عربوں کے ہاں جو مہینہ ہے یہ قمری ہے، شمسی نہیں ہے، تو پھر سردیوں کے اندر جو وہ آ جاتا ہے تو اس میں تو پھر بہار نہیں ہوتی۔ اگر وہ شدید گرمی میں آ جاتا ہے، کیونکہ بدلتے رہتے ہیں نا، کبھی رمضان سردیوں میں آتا ہے، کبھی گرمیوں میں آتا ہے، کبھی موسم بہار میں آتا ہے، کبھی موسم خزاں میں آتا ہے، تو جب یہ ربیع الاول خزاں میں آئے گا تو وہ تو بہار تو نہیں ہوگی۔ خزاں میں کیسے بہار ہو سکتی ہے؟ سردی میں کیسے بہار ہو سکتی ہے؟ شدید گرمی میں کیسے بہار ہو سکتی ہے؟ تو یہ ربیع الاول کا بھی یہی معاملہ ہے، رمضان کا بھی یہی معاملہ ہے، ربیع الاول ربیع الثانی کا بھی یہی مسئلہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عربوں کے ہاں جو موسموں کے نام سے مہینوں کے نام رکھے گئے، وہ تو اسی صورت میں وہ اپنا پورا وہ اثر دکھاتے ہیں، پورا اسی طرح وہ ثابت ہوتے ہیں کہ اگر ان کو شمسی کیلنڈر کے تابع رکھا جائے تو یہ مانا جائے کہ یہ شمسی کیلنڈر کا مہینہ ہے ربیع الاول، تو ٹھیک ہے، وہ پھر ہر سال ربیع الاول جو ہے وہ موسم بہار میں ہی آئے گا، ہر سال ربیع الثانی موسم بہار میں ہی آئے گا، پھر ہر سال رمضان جو ہے وہ موسم گرما میں ہی آئے گا، موسم سرما میں نہیں آئے گا، ونٹر سیزن میں نہیں آئے گا۔ تو اگر یہ اس کو قمری کیلنڈر کے تابع کر دیں
تو وہ تو نوعیت ہی بدل جائے گی، وہ کبھی خزاں میں آئے گا، کبھی سردیوں میں آئے گا، تو وہ تو پھر موسم وہ جو گرمی کا مہینہ ہے وہ تو نہیں رہے گا۔ اسی طرح بہار کا موسم بھی جب بدلے گا، اگر ہم اس کو قمری کیلنڈر ثابت کرنا چاہیں، یہ سمجھیں کہ یہ قمری کیلنڈر ہے، تو وہ تو کبھی گرمی میں آئے گا، کبھی سردی میں آئے گا، اور کبھی وہ خزاں میں آئے گا، وہ بدلتا جائے گا۔ ہر 10 سال بعد دیکھیں نا، اب وہ بدل جاتے ہیں، یہ جو قمری مہینے ہیں یہ بدل جاتے ہیں۔ تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ عربوں نے جو موسموں کے نام سے، وہ تو حج کو بھی موسم کہتے تھے کہ حج کا موسم آ گیا، یعنی اس کو بھی موسم کہتے تھے۔ تو یہ چیزیں تمہید میں ہم نے کچھ واضح کر دیں آپ کے سامنے، تاکہ اس سے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ کس طرح سے لوگوں کے ہاں یہ جو غلط چیزیں ہیں وہ ڈیولپ کی گئیں مذہب کی روح سے، اور آج ہم ان غلط چیزوں کو صحیح مان رہے ہیں، لیکن حقائق تلخ ہیں، حقائق بالکل واضح ہیں۔ تلخ اس لیے ہیں کہ ہم بچپن سے جیسے ہی آنکھ کھولی، شعور کی ہم نے جیسے شعور کے اندر قدم رکھا، تو ہم یہی کچھ سنتے آ رہے ہیں، مساجد سے، مختلف وعظوں سے، مختلف وہ جو ہمارے مذہبی وہ جو پروگرام ہیں ان سے یہی سنتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح سو مچ سو جو ہماری درسی کتابیں ہیں، درس کی کتابیں ہیں، اسکول کی کتابیں ہیں، نصاب ہے، اس کے اندر بھی یہی پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، ٹی وی سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہی کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ پھر ہمیں تلخ لگتا ہے کہ یہ کیسے، لیکن یہ حقائق ہے، یہ اپنی جگہ کے اوپر۔ اور یہ مذہب کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے، ایلیوژن ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے اندر کہا یہ گیا، مریم علیہ السلام کو جب بچہ پیدا ہونے والا تھا، ان کو کہا گیا کہ کھجور کا درخت ہلاؤ۔ ظاہر ہے وہ ہیکل سے انہوں نے ہیکل کی شریعت کو انہوں نے للکارا تھا، تو اس میں تو شادی نہیں ہو سکتی تھی، انہوں نے شادی کی۔ شادی ہونے کے بعد یہ جب اس یروشلم سے باہر گئی ہیں کہیں دوسری جگہ کے اوپر، تو وہاں پر قرآن بتا رہا ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ کھجور کا درخت ہلاؤ تو پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، وہ کھاؤ، وہ کھاؤ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم وہ 25 دسمبر تو نہیں ہو سکتا، 25 دسمبر کو تو سردی ہوتی ہے، اور سردی میں کھجوریں کہاں سے پکتی ہیں؟ لیکن پوری دنیا میں یہ رائج ہے کہ 25 دسمبر جو ہے وہ عیسیٰ کی پیدائش کا دن، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ حقائق کے بالکل خلاف ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں، کیلنڈر کے اوپر بھی پوری دنیا کے اندر یہ چیز چل رہی ہے کہ وہ 25 دسمبر کو ان کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ ایسے یہ دیکھیں، ربیع الاول یا 9 ربیع الاول، اس کو وہ رسول کی پیدائش کا دن کہتے ہیں، لیکن وفات کا بھی یہی دن ہے۔ یعنی ان کو خود ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پیدائش کا دن ہے، یہ وفات کا دن ہے، لیکن 12 ربیع الاول چل رہا ہے، اس کو منا رہے ہیں۔ لیکن ہسٹری کو جب آپ تحقیق کریں گے، آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے کہ پیدائش ہے یا وفات ہے، یا سرے سے ہے ہی نہیں، اس لیے کہ قرآن نے بتایا ہی نہیں۔ ایک چیز جب قرآن نے بتائی نہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ رسول کی پیدائش کا دن کون سا ہے؟ کیونکہ قرآن نے تو نہیں بتایا، صحابہ نے بھی نہیں بتایا، جو رسول کے ساتھی تھے انہوں نے بھی کوئی ہسٹری نہیں لکھی، کوئی سیرت نہیں لکھی کہ وہ بتا دیتے، اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ رسول جو ہیں وہ کب پیدا ہوئے، اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس لیے قرآن اس طرح کی چیزیں نہیں بتاتا۔ قرآن کا فوکس تو اس ہدایت کے اوپر ہوتا ہے جو انسانوں کو دی گئی ہے، بس۔ تو یہ نہیں بتاتا کہ کون سا رسول کس سن میں پیدا ہوا، کس سن میں اس کی وہ فوت ہوا، اس کے والدین کا نام کیا تھے، تو قرآن یہ چیزیں نہیں بتاتا۔ آج ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں اس آج کے ویڈیو کے انٹرو میں ہم اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ غلط چیزیں مذہب کے نام کے اوپر اتنا مقدس ہو جاتی ہیں کہ آپ کو جب حقائق بتائے جاتے ہیں تو ایک اسٹانشنگ بندہ شفدر رہ جاتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ ہم آج تک تو ہم نے کبھی یہ بات سنی نہیں۔ تو آپ چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے اندر تو دیکھیے، آپ کسی کی آواز کے اوپر آپ پابندی نہیں لگا سکتے، حقائق کو آپ چھپا نہیں سکتے۔ نو ڈاؤٹ کہ سوشل میڈیا کے پھیلنے کی وجہ سے
بہت زیادہ جھوٹ بھی پھیلا ہے، کیونکہ مونیٹائزیشن کی وجہ سے اس میں پیسہ بہت ہے، اس میں کروڑوں روپے مل رہے ہیں، ایک مہینے کے کروڑوں روپے، یعنی یہ مبالغہ میزی نہیں ہے، کروڑوں روپے وہ کماتے ہیں۔ بہت سارے آپ یہ دیکھیں نا، یہ جو یوٹیوبرز ہیں، وہ جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بیچتے ہیں، وہ کروڑوں روپے ایک مہینہ کا کما رہے ہیں۔ اب ہم اس کا نام نہیں لینا چاہتے ان کا، وہ سامنے ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر یعنی جو لوگ اپنی جو خواتین جسمانی نمائش کر رہی ہیں، جو لوگ ولگر چیزیں وہ پیش کر رہے ہیں، جو لوگ جھوٹ بیچ رہے ہیں، جھوٹ سنا رہے ہیں، وہ مذہب کے نام پر ہو یا سیاست کے نام کے اوپر ہو یا وہ سیکس کے نام کے اوپر ہو، تو کسی بھی لحاظ سے آپ یہ دیکھیں وہ مہینے کا کروڑوں روپے کما رہے ہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں۔ اور یہ کوئی مبالغہ میں فگر بالکل بھی نہیں ہے، یہ حقائق ہے۔ تو جھوٹ بھی بہت بڑا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ حق بیان نہیں ہو رہا، حق کسی نہ کسی، بے شک وہ تھوڑا ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی حق کی صدا بھی مل جائے گی۔ لیکن یہ معدوم یا مدھم اس لیے ہے کہ موسٹلی لوگ جھوٹ سننا پسند کرتے ہیں۔ قرآن نے خود بتایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی جو میجورٹی ہے وہ علم نہیں رکھتی، جہالت پر رہتی ہے، کیونکہ ان کو جاہلانہ گفتگو، جاہلیت کی چیزیں بڑی پسند ہوتی ہیں، جھوٹ، فریب، مکر، ان چیزوں کو وہ پسند کرتے ہیں، ان کی مفاد وابستہ ہوتے ہیں۔ ایک چیز آپ، ایک شخص کی ذہنی سطح بری حالت میں ہے تو اس کو بری چیزیں اچھی لگتی ہیں، اس میں بھی تو اس کو ایک مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، اس کا جو خوشی کا ہارمون ہوتا ہے نا، ڈوپامین، وہ اس کو چین نہیں لینے دیتا جب تک وہ اس طرح کی فضول چیزیں دیکھ نہیں لیتا، سن نہیں لیتا۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے ہیں، یہ حقائق ہیں۔ تو اس ضروری تمہید کے بعد اب ہم آتے ہیں آج کے اس لیکچر کی طرف۔ میری اس پوری تمہید کو آپ سوچئے گا ضرور، شروع میں آپ کو لگے گا کہ یہ irrelevant ہے، لیکن جب آپ غور کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو سمجھنے میں مدد دیں گی۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایام معدودات، مقرر کیے گئے گنتی کے چند دن۔ تو ہم نے شروع میں بتا دیا کہ یہ اللہ نے مقرر کر کے نہیں دیے، جیسے حج کے دن اللہ نے مقرر کر کے نہیں دیے، انسانوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کتنے دنوں کے لیے حج ہونا ہے، اللہ نے مقرر کر کے نہیں دیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے مقرر کر کے نہیں دی، تو اس میں یہ چیز، ان چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے کہ چونکہ ہر دور کے حالات، تقاضے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے پہلے سے اگر ان کو ڈیفائن کر دیا جائے، ان کو مقرر کر دیا جائے، تو بعد میں پھر ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کا دین ہے، انسانوں کا دیا ہوا دین نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کا چیزیں جو ہیں یہ ایک نشانی ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے ہماری آسانی کے لیے ایسا دین دیا ہے جو ہر دور میں قابل عمل ہے، ہر دور میں قابل نفاذ ہے اور ہر دور میں قابل عمل ہے۔ تو گنتی کے چند دن، اب یہ دیکھیں سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر ہے 184۔ اب اس کے اندر کیا چیز، یہی لفظ آ رہا ہے ایام معدودات۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ صوم مقرر کیے گئے گنتی کے چند دن ہیں، یہ ایام معدودات کے معنی ہو گئے۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، جتنے دن وہ بیمار رہا ہے یا سفر پہ رہا ہے، وہ جو صیام کی تربیت حاصل نہیں کر پایا تو وہ پھر اتنے ہی دنوں سے اپنی تعداد پوری کر لے۔ اس کے بعد ایک اور نقطہ بیان کر رہا ہے، کہتا ہے کہ جو لوگ بمشکل اس کی طاقت رکھتے ہوں، یعنی صیام کی طاقت تو رکھتے ہوں لیکن بڑی مشکل سے اس کو نبھا سکتے ہوں، تو کہتا ہے کہ اس کا فدیہ مسکین کا کھانا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ سابقہ لیکچر میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو صیام ہے اس کے اندر فدیے کا یعنی سزا کا یا ایک تادیبی یا ایک اپنے آپ کو تربیت دینے کا ایک عنصر ہوتا ہے، اس میں ہم نے بات بالکل واضح کی تھی۔ تو وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کو دوبارہ دیکھ لیں۔ تو اس کے اب یہ دیکھیں وہی چیز یہاں پر کہی جا رہی ہے
کہ جو شخص بھی صیام کو بڑی مشکل سے رکھ سکتا ہے، آسانی سے نہیں رکھ سکتا، تو اس کا فدیہ کیا ہے کہ ایک مسکین کا کھانا کھلا دے۔ اچھا، اگر کوئی اپنی خوشی سے زیادہ اچھا کام کرے تو یہ اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے۔ یہاں پر فمن تطوع ہے، تطوع اس کا مطلب ہوتا ہے رضاکارانہ طور پر، والنٹیریلی۔ اگر کوئی والنٹیریلی زیادہ اچھا کام کرے، کیا مطلب؟ ایک مسکین سے زیادہ لوگوں کو اگر کھانا کھلانا چاہے تو کہتا ہے یہ اس کے حق میں اور زیادہ اچھا ہے۔ اب یہ دیکھیں قرآن کریم کے اندر ایک قدرتی انتظام کیا جاتا ہے کہ جب حج پر جا رہے ہیں تو کہتا ہے فالتو جانور اپنے ساتھ لے لو، کچھ کو راستے میں ذبح کر کے کھا لو گے، کچھ کو وہاں جا کر حج کے دنوں میں وہاں جا کے کعبہ میں ان کو ذبح کر کے لوگوں کو، وہ جو حج پہ آئے ہوئے ہیں، ان کی خوراک کے لیے ان کو ذبح کر کے ان کو کھلا دو۔ تو یہ دیکھیں نا، وہاں پر بھی قدرتی ایک انتظام کر دیا حج کے لوگوں کے لیے کھانے کا۔ تو ایسے ہی اب یہ دیکھیں، جب بھی کوئی حکم دے رہا ہے تو کہتا ہے فدیہ دے دو، مسکین کو کھانا کھلا دو۔ اب مسکینوں کا بھی خیال ساتھ ساتھ رکھا جا رہا ہے، تو قدرتی انتظام ہو گیا نا کہ یہ کام ہوا ہے یا یہ تم نہیں کر سکے تو چلو بھائی مسکین کو کھانا کھلا دو۔ تو اس سے ایک انکلائنیشن آتی ہے کہ ضرورت مندوں کا خیال ہر جگہ پہ رہنا چاہیے لوگوں کے ذہنوں کے اندر، ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم نے کہیں بھی اگنور نہیں کیا، یہاں پر بھی دیکھیں مسکین کو لے کے آ گیا۔ تو یہ نہیں کہ صرف اپنا پیٹ بھریں، اپنے جو ارد گرد دائیں بائیں دیکھیں کہ آپ کے ہاں آپ کے ارد گرد جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو مسکین ہیں، تو مسکین کا دیکھیں نا، جو ساکن ہو جاتے ہیں، جو حرکت نہیں کر سکتے، یعنی معاشی سرگرمیاں نہیں کر سکتے، تو یہ لوگ محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کی اتنی آمدنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی ضروریات کو پوری کر لیں، تو ان کی کاروبار اگر کاروبار کر رہا ہے تو اس کا کاروبار رک جاتا ہے۔ فار ایگزامپل کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، تو اب معاشرے میں تو اس نے رہنا ہے نا، تو اب یہ جو ضرورت مند لوگ ہیں، ان کے لیے بار بار قرآن حکم دیتا ہے کہ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو۔ پہلی چیز تو ریاست رکھیے، اگر ریاست کا نظام ایسا نہیں ہے تو پھر انڈیویجولی لوگ جو ہیں وہ ان کا خیال رکھیں۔ تو کہتا ہے کہ اگر اپنی رضاکارانہ طور پر، اگر ہم نے تو تمہیں ایک کا کہا ہے، کہ وہ قرآن جب کہتا ہے تو قانونی لحاظ سے کہتا ہے کہ ایک، لیکن اب ہر شخص کے حالات تو مختلف ہے نا، ایک آدمی کے پاس بہت کم آمدن ہے تو وہ چلیں ایک بندے کو کھانا کھلا دے، اگر اس کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہیں، آمدن زیادہ ہے، تو وہ ایک سے زیادہ لوگوں کو کھلا دے۔ لیکن قرآن نے کہا کہ کم از کم ایک تو ہو نا، تو یہ چیز تو کہتا ہے کہ اپنی خوشی سے زیادہ لوگوں کو کھلا دو، تو یہ اور بھی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تو اس آیت کے اینڈ پہ کہا گیا کہ اگر تم سمجھو تو صیام کرنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز کہ یہ جو صیام ہے یہ مقرر کیے گئے گنتی کے چند دن ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ مقرر کیے گئے گنتی کے چند کتنے دن ہو سکتے ہیں، خود قرآن نے واضح کیا ہے، جیسا کہ اسی سورہ کے اندر چند ہی آیتوں کے بعد قرآن نے خود واضح کر دیا ہے کہ یہ جو گنتی کے چند دن ہیں یہ کتنے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب یہ دیکھیں، یہ جو آیت نمبر 185 ہے اسی سورہ بقرہ کی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں ہدایت کے واضح دلائل ہیں، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ چنانچہ تم میں سے جو کوئی اس مہینہ میں موجود ہو تو وہ ضرور اس میں صیام کرے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل و تنگی نہیں چاہتا۔ اب یہاں پر یہ بھی چیز دیکھ لے کہ آسانی چاہتا ہے، مشکل اور تنگی نہیں چاہتا۔ تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ آسانی چاہتا ہے، مشکل اور تنگی نہیں چاہتا۔ تو کہتا ہے کہ یہ چیز اس لیے آسانی اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ تم اپنی تعداد پوری کر لو، کہ اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو تو پھر جب واپس آؤ یا مریض یا اپنے مرض سے باہر نکلو، ٹھیک ہو جاؤ، تو پھر اپنی وہ جو صیام ہے نا، جو اسٹیٹ نے جتنے دن مقرر کیے ہیں
تو وہ جو تربیت کا پروگرام ہے اس سیشن کو تم جوائن کر سکو. تو جتنے دن مس ہوئے ہیں وہ اس کو وہاں پہ تم جوائن کر سکو. تو کہتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. تو اس کے بعد یہ بھی کہا گیا اس آیت کے اندر کہ یہ اس لیے ہے تاکہ اس قابل ہو سکے کہ تمہیں جو ہدایت دی ہے اس کے ذریعے اللہ کی بڑائی کرو. اب یہاں پر صیام کا مقصد بھی آ گیا، اللہ کی بڑائی کرو. اب اللہ کی بڑائی جو ہے مذہب والوں نے تو یہ کیا، کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے نا کہ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، کہ اللہ کی بڑائی کرو. انہوں نے یہ کیا، اللہ کی بڑائی کیسے بیان کی جا سکتی ہے. انہوں نے یہ جو نماز عیدین ہوتی ہیں نا، اس میں آپ نے سنا ہوگا جب آپ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ عید نماز فلاں فلاں ایسے وہ بولتے، آگے کہتے ہیں ما 6 تکبیرہ زائدہ کے. یعنی ایک تو تکبیر ہوتی ہے نا، وہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو یہ تو 6 زائدہ تکبیریں بھی وہ اس کے ساتھ وہ باقاعدہ نیت کراتے ہیں کہ ما 6 تکبیرہ زائدہ کے. یہ جو تکبیریں ہیں 6 زائدہ تکبیریں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم عید کی نماز میں 6 تکبیریں زائدہ کہیں گے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے 6 تکبیریں ایسے ہم کہیں گے تو بس یہ اللہ کی بڑائی بیان ہوگی. یہ مذاق ہو رہا ہے دین کے نام کے اوپر. یعنی ان کی یہ نماز میں 6 دفعہ تکبیر زائدہ کہیں گے تو اللہ کی کبریائی قائم ہوگی، اللہ کی بڑائی بیان ہوگی، صرف منہ سے وہ 6 تکبیر زائدہ کہنے سے بس. تو یہ دین کے نام کے اوپر مذاق نہیں ہے. کبھی سوچئے گا یہ ایسے اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے. قرآن نے خود بتایا ہے کہ اللہ کی بڑائی کیسے بیان ہوتی ہے. وہ تو اپنے رسول کو کہتا ہے کہ اس دین کو دوسرے ادیان کے اوپر غالب کر. یہ ہے اللہ کی بڑائی. اللہ کا جو دین ہے اس کو تمام ادیان عالم کے اوپر، جتنے بھی مذاہب اور دین ہے دنیا کے لوگوں کے بنائے ہوئے، ان کے اوپر اللہ کے دین کو غالب کرنا، یہ ہے اللہ کی بڑائی. اور یہ وہ جو عید کی نمازیں ہوتی ہیں نا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ آگے عید آ رہی ہے نا، اس میں آپ یہ دیکھیں گے، جا کے غور کیجئے گا، وہ آپ کو نیت کرائیں گے 6 تکبیرہ زائدہ کے. ما کا مطلب ہوتا ہے 7، یعنی عید کی نماز اس کے ساتھ کہ 6 تکبیر زائدہ ہم نے ادا کرنی ہے. تو اس سے کیا ہو جائے گا، وہ جب 6 بار اللہ اکبر کہیں گے تو اللہ کی بڑائی قائم ہو جائے گی. ہمارے کہنے سے، منہ کے الفاظ کہنے سے 6 مرتبہ اللہ کی بڑائی قائم ہو جائے گی، اللہ کی کبریائی قائم ہو جائے گی. بس کوئی عملی کام نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، کوئی دین کو غالب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف منہ سے کہا اور اللہ کی کبریائی قائم ہو گئی. تو مذہب میں اسی طرح کے فراڈ اور دھوکے ہوتے ہیں، چل رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، دھوکہ دیا جا رہا ہے، ہم دھوکہ کھا رہے ہیں. تو اس دھوکے میں نہ رہیے گا کہ ہم نے اللہ کا دین قائم کر دیا صرف 6 دفعہ تکبیریں زائدہ کہنے سے. یہ دھوکہ ہے، اس میں دھوکے میں نہ رہیں. دین کو سیکھنا قرآن کی روح سے، وہ قرآن سے باہر نہیں ہے، اور پھر اس کے نفاذ کی عملی جدوجہد کرنا، اس کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، اس کے راستے میں جتنی بھی مشکلات آتی ہیں استقامت کے ساتھ ان مشکلات کے اوپر قابو پانا، اوورکم کرنا، ڈٹے رہنا، یہ ہوتا ہے. پھر ہوگا اللہ کی کبریائی قائم ہوگی، اللہ کا دین جو ہے وہ تمام ادیان کے اوپر غالب آئے گا. 6 دفعہ تکبیرہ زائدہ کہنے سے نہیں آئے گا، یہ چیز ذہن میں رکھیں. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں، اب یہ دیکھیں 184 185 سورہ بقرہ کی چند ہی آیات کے بعد اب یہ دیکھیں 203 آیت کے اوپر آتے ہیں. کتنا ہے؟ تھوڑا سا ہی ہے نا بیچ میں آیتیں. تو 203 آیت کے اندر قرآن کیا کہہ رہا ہے. اب یہاں پر ہم واضح کر دیں گے آپ کے اوپر قرآن کی روح سے کہ یہ ایام معدودات کتنے دن ہو سکتے ہیں. اس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. وہی لفظ جو صیام کے متعلق آ رہا ہے نا، وہی لفظ یہاں بھی آ رہا ہے. یہ جو حج کے دن ہے اس میں جو مینا میں قیام ہوتا ہے،
وہاں پر بھی یہی ایام معدودات آ رہے ہیں، ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہے، یا کہیں نا کوئی زبر زیر کا فرق ہے، کوئی حرف کا فرق ہے، لفظ کا فرق ہے، نہیں، سیم وہی ورڈ ہے جو سیام کے لیے آ رہے ہیں، وہی ورڈ حج کے لیے آ رہے ہیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ جو مینا میں قیام ہوتا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اب ہم اس کے ٹرانسلیشن کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ معنی کیا ہے۔ غور کیجئے گا، الفاظ عربی کے بالکل واضح ہیں، سمپل۔ یہ تعجل ہے نا، اسی سے ہم عجلت بولتے ہیں نا، جلدی، اسی سے جلدی ہے۔ اچھا، یہ جو معدودات ہے یہ اسی سے عدد ہے، اب بولتے ہیں نا عدد، تو یہ وہی ہے، مادوے چند، یہ انگلش میں بولتے ہیں a few days، یہ وہی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مینا میں قیام گنتی کے چند دن ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اب اشارہ کہاں پہ ہے؟ مینا، یہ حج کی بات ہو رہی ہے نا، تو کہتا ہے کہ مینا میں قیام، یہ بریکٹ میں سمجھے آپ، کیونکہ اشارہ اس طرف ہو رہا ہے، حج کی بات ہو رہی ہے کہ مینا میں قیام گنتی کے چند دن ہیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ ان میں اللہ کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، ان میں اللہ کو یاد کرو۔ اور یاد کرنے کی بھی قرآن نے وضاحت کی ہے، یہ نہیں کہ اللہ 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 اللہ، وہ جیسے تسبیحوں پہ پڑھتے ہیں اونچا اونچا دکھاوے کے لیے کہ لوگ سمجھیں گے بڑے نیک ہیں۔ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کہا گیا خود قرآن کے اندر کہ ایسے کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو۔ تو وہ تسبیحوں کے اوپر وہ اللہ اللہ تو نہیں کیا، وہ تو پھر بات ختم ہوگی۔ تو کہتا ہے کہ ایسے اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، باپ دادا کو یاد کرتے ہو، ایسے یاد کرو اللہ کو۔ تو باپ دادا کے نام لے کے آپ تسبیحوں پر ان کا ورد کرتے ہیں۔ قرآن اپنی باتوں کی خود وضاحت کرتا ہے، یہ چھوڑتا ہی نہیں کسی انسانی عقل کے اوپر، سوچ کے اوپر کہ وہ جیسا چاہے اس کے میننگ مقرر کر لے، اپنی طرف سے اس کے معنی متعین کر لے، اپنی سوچ سے کوئی اس کا کنسپٹ بنا لے، وہ بنانے ہی نہیں دیتا۔ جب نہیں بنانے دیتا اس لیے تو قرآن کے پاس آتے نہیں ہیں، یہ چیز ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اسی لیے کہتے ہیں قرآن مبین میں مشکل ہے، یہ روایات کے بغیر سمجھ نہیں آتا، اور پھر ساری کی ساری وہ روایات، تفسیری کہانیاں ساتھ اٹیچ کر کے قرآن پسے پش چلا گیا، اور اعمال جو ہیں اور عقائد جو ہیں وہ سارے پھر انہی روایات سے لے رہے ہوتے ہیں، شریعت انہی روایات سے لے رہے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کی دی ہوئی شریعت ہے وہ ان کے ہاں کالا دم، ان کی بنائی ہوئی شریعت ابھر کے سامنے آ جاتی ہے، اسی کے اوپر لوگوں کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی قابل غور چیزیں ہیں۔ یہ جب قرآن کا ڈیپتھ کے ساتھ مطالعہ کریں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا قرآن سے الرجی کیا ہے، وہ کیوں کہہ رہا ہے قرآن کے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں کراہت پیدا ہوتی ہے، ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے کہ صرف اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کسی وہ انبیاء کا، بزرگان دین کا، اولیاء کا ذکر نہیں ہو رہا، صرف اللہ۔ الفاظ ہے وعدہ اشمئزت قلوب الذین، ان کے دلوں میں تکلیف ہوتی ہے، بڑی کبیدگی پیدا ہوتی ہے، بڑی ناگواری پیدا ہوتی ہے کہ صرف اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن تو اس طرح بتاتا ہے، کارہو بما انزل اللہ کے الفاظ ہیں کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس سے کہ نفرت کرتے ہیں۔ میجورٹی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی نفرت؟ اور اس کا عملی ثبوت آپ کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ کوئی ایک بھی چیز ہے جو مذہب کی قرآن کی روح سے ثابت ہوتی ہو؟ مذہب کی ایک ایک چیز قرآن کی ایک ایک آیت کے خلاف ہے، اور اس کو ہم نے دین بنایا ہوا ہے، اور اسی کے اوپر ہم چل رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نجات ہو رہی ہے۔ یعنی یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ ایک شخص، کوئی ایک مریض ہے، وہ دو نمبر ڈاکٹر کے پاس گیا،
وہ اس کی دوائی تجویز کردہ 2 نمبر دوائی کھا رہا ہے اور یہ یقین کر رہا ہے، یہ اعتماد کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ بیچارہ کہ میں اس دوائی کے کھانے سے ٹھیک ہو جاؤں گا. اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ مرض اس کا اور ذرا بڑھ رہا ہوتا ہے. ہمارا یہ حال ہے. ہم وہ مریض ہیں جو 2 نمبر دوائی کھا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اصل دوائی کھا رہے ہیں، ہمارا مرض دور ہو جائے گا، ہم شفا یاب ہو جائیں گے، ہم تندرست ہو جائیں گے، صحت مند ہو جائیں گے. یعنی ڈبل ٹرپل نقصان. ایک نقصان تو یہ نا آپ نے کیا، وہ نقصان ہو گیا، بات ختم ہو گئی. یہ وہ نقصان ہے جو تھمنے پہ نہیں آ رہا. ایک نقصان سے پھر اگلا نقصان، اگلے نقصان سے پھر اس سے اگلا نقصان. ہم یہ کر رہے ہیں اپنے ساتھ. تو یہاں پر کیا چیز کہی جا رہی ہے کہ یہ جو منی میں قیام ہے یہ گنتی کے چند دن ہے، اور اس میں پھر اللہ کا ذکر کرنا ہے. اب یہاں پر یہ چیز دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. کیا یہ رہا کہ اگر کسی نے جلدی کی، یعنی اب حج کے دن ہے، منی میں قیام ہے، اور اس میں گنتی کے چند دن اللہ کو یاد کرنا ہے. اب ہم واضح کر رہے ہیں گنتی کے چند دن قرآن کس کو کہہ رہا ہے، وہ خود واضح کر رہا ہے. کہتا ہے اگر کسی نے جلدی کی، فمن تعجل فی یومین کی الفاظ ہے. یومین، یوم کا مطلب ایک دن ہوتا ہے، یومین کا مطلب ہوتا ہے یہ تثنیے کا صیغہ ہے، اس میں 2 دن آ جاتے ہیں. تو کہتا ہے کہ اگر کسی نے جلدی کی، اور کتنی جلدی کی وہ بھی واضح کر رہا ہے، فی یومین، 2 ہی دن میں. اگر کسی نے جلدی کی اور 2 ہی دن میں وہ چل دیا حج سے، تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے. ایک شخص آیا، اس نے منی میں قیام کیا، اللہ کا ذکر کیا، اس کو یاد کیا لوگوں کے ساتھ مل کے، اور اس کے بعد اگر وہ 2 دنوں میں یا 2 دنوں کے بعد وہ چلا جاتا ہے، 2 دنوں کے اندر یا 2 دن کے بعد وہ چلا جاتا ہے. یہ ہے نا فمن تعجل فی یومین، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، یعنی 2 دنوں میں وہ اگر چلا جاتا ہے، جلدی کر لیتا ہے، وہاں پر نہیں رکتا، واپس گھر چلا جاتا ہے، تو کہتا ہے اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. اب پیچھے لفظ کیا آ رہا ہے؟ ایام معدودات. آگے کیا کہہ رہا ہے؟ فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ، کہ مقرر کیے گئے گنتی کے چند دن ہیں، اور یہ جو چند دن ہیں یعنی 2 دنوں میں ہی اگر کوئی چلا جائے تو کہتا ہے کوئی حرج نہیں. اگر وہ مزید بھی رہتا تو کوئی 2 دن اور رہ جاتا. یعنی اب ہم خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ جب یہ 2 دنوں میں ہی اگر وہ چلا جاتا ہے حج سے تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کا مطلب کہ اس نے 2 دن اور رہنا ہوگا تو اس نے جلدی کر لی، کیونکہ اللہ نے دن ڈیفائن نہیں کیے، 4 دن، 3 دن، 6 دن، 7 دن، یہ ڈیفائن نہیں کیے. یہ انسانوں نے کرنے ہیں. یہ کہہ دیا ہے کہ جو 2 دنوں میں ہی اگر چلا جائے عجلت میں، کوئی ایمرجنسی ہوگی، تو کہتا ہے کوئی حرج نہیں، اس کے اوپر کوئی حرج نہیں. یہ چیزیں کیا چیز ظاہر کرتی ہیں؟ یہ واضح کرتی ہیں کہ یہ جو ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ مہینہ نہیں ہو سکتا یہ چیز. کیونکہ جب مہینہ ہوتا تو قرآن بتاتا کہ پورا مہینہ. قرآن کا یہ انداز ہے، جب وہ کسی چیز کو پورا بتاتا ہے تو لفظ کاملہ لے کے آتا ہے. اس کا ثبوت بھی ہم قرآن سے پیش کریں گے. اگر یہ کامل مہینے کے دن ہوتے، مکمل پورے مہینے کے دن ہوتے، تو ان کے لیے ایام معدودات کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پہلے یہ سمجھ لیں سیام تربیتی پروگرام ہے، سالانہ تربیتی پروگرام، اینول ٹریننگ. کس چیز کی؟ سیلف کنٹرول کی، ضبط نفس کی. سالانہ تربیتی پروگرام ہے، مہینے کا نہیں ہے. یہ تو کہہ دیا کہ ماہ سیام کا، شہر و رمضان، یہ تو کہہ دیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا، لیکن یہ نہیں کہا کہ شہر و رمضان کاملہ، کہ مکمل شہر رمضان جو ہے وہ سیام کا مہینہ ہے. ایسا نہیں کہا اللہ نے، بلکہ کہا کہ
اس کے دنوں میں سے گنتی کے چند دن ہیں، پورا مہینہ نہیں۔ پورا مہینہ ہوتا تو وہ کہتا کہ وہ کاملہ کا لفظ لے کر آتا، جیسا کہ ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ جب وہ کسی چیز کو پورا کہتا ہے تو وہ کاملہ کے لفظ لے کر آتا ہے، وہاں پر یہ لفظ آتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں وضاحتم، یہ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 ہے۔ آیت نمبر 196 سیام کا ذکر ہو رہا ہے نا، 183 84 184 185 186 187 یہاں پر آ گیا، ذکر آ گیا۔ پھر اس کے آگے یعنی اسی سے چند آیتوں کے بعد آیت نمبر 196 میں وہ بتا رہا ہے کہ یہ جو تلکا عشرۃ کاملۃ کی الفاظ لا کے بتا رہا ہے کہ جب ہم کسی بات کو کہتے ہیں کہ یہ مکمل اتنی ہونی چاہیے تو ہم کاملہ کے لفظ لے کر آتے ہیں۔ اب یہ دیکھ سورہ بقرہ آیت نمبر 196، کیا یہ رہا کہ حج اور عمرہ کو اللہ کے مقصد کے لیے پورا کرو، لیکن اگر راستہ میں روک لیے جاؤ تو جو ہدیہ میسر آ سکے وہی کسی کے ہاتھ بیت اللہ بھیج دو، اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک وہ ہدیہ اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور قبل از وقت سر منڈوا لے تو اس کے بدلے صیام کرے یا صدقہ یعنی عطیہ دے یا ذبیحہ دے، قربانی کا جانور نہیں، ذبیحہ، تاکہ وہ حج پر آئے وہ لوگوں کی خوراک کا بندوبست ہو سکے، ذبیحہ دے۔ پھر جب امن میں ہو جاؤ اور خود بیت اللہ جا سکو تو تم میں سے جس نے حج تک عمرہ کا فائدہ اٹھا لیا ہو وہ جو ہدیہ میسر ہو دے، اور اگر ہدیہ دینے کی طاقت نہ ہو، کسی کے پاس ہدیہ دینے کی طاقت نہ ہو تو کہتا ہے کہ 3 روز کا صیام کرے، 3 روز کا صیام حج میں کرے۔ یہ اس بات کو غور سے سنیں، 3 روز کا صیام حج میں کرے اور 7 روز کا صیام واپس گھر پہنچ کر۔ آگے الفاظ ہیں تلک عشرۃ کاملۃ، یہ پورے 10 دن بنیں گے۔ اب یہ دیکھیں قرآن کریم نے کاملۃ کے لفظ یہاں پہ استعمال کیے ہیں، اللہ نے لفظ کاملہ استعمال کیا ہے کہ یہ پورے 10 دن ہوں گے، تلک عشرۃ کاملۃ۔ تو یہی اللہ ہے نا، جب وہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ شہر رمضان تو وہاں پر بھی وہ کہتا کہ یہ پورے ماہ سیام کے مکمل 30 دن ہیں، یا چلیں 30 دن نہ کہتا، یہ کہتا کہ پورے مہینے کے مکمل پورے مہینے کے سیام ہیں، نہیں کہا، بلکہ مکمل پورے مہینے کی بجائے کہا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اور ہم نے اسی سورہ کی آیات سے 203 نمبر کی آیات ان سے واضح کیا کہ یہ جو ایام معدودات ہے، گنتی کے چند دن، وہ تو خود قرآن بتا رہا ہے کہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، کہ جو 2 دنوں میں جلدی کرے واپس جانے میں تو اس کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں۔ تو قرآن نے تو خود بتا دیا، یہ تو 2 دن یا کچھ اور دن آپ شامل کر لیں، یہ اتنے ہی بنتے۔ یہاں تو 2 دنوں کے بعد وہ کہتا ہے 2 دنوں کے اندر ہی چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ حج میں یہ حج کی بات ہو رہی ہے، مینا کی، تو یہ تو نہیں کہ 2 دن اور 3 پورا مہینہ، بڑا فرق ہے۔ تو قرآن نے پورا مہینہ نہیں کہا، کاملہ کے لفظ جو ہے شہر رمضان کے لیے استعمال نہیں ہوئے، اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ یہ چیزیں واضح ہو گئیں۔ تو اس کو پھر ہم نے یہ بھی قرآن کی یہ جو آیت ہے 196 سورہ بقرہ کی، اس کی روح سے بھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو کاملہ کا لفظ ہے وہ واضح کرتا ہے کہ یہ کتنے دن ہیں۔ وہاں پر وہ پورا کہہ رہا ہے کہ تلک عشرۃ کاملۃ، لیکن وہاں پر پورے مہینے کے لیے کاملہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن استعمال ہوا ہے۔ اگر یہاں پر وہ کاملہ کہہ رہا ہے تلک عشرۃ کاملۃ، یعنی عشرہ کے لیے یہ جو 10 دن ہے اس کے لیے جب کاملہ کہہ رہا ہے تو پھر مہینے کے لیے بھی وہ کاملہ کہتا نا، کہ مکمل مہینہ۔ اب وہاں پر مکمل مہینہ نہیں کہہ رہا، 10 دنوں کے لیے مکمل کہہ رہا ہے، تو مہینے کے لیے کیوں نہیں مکمل کہہ رہا؟
وہاں پر ایام معدودات گنتی کے چند دن کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ آپ نے سوچنا ہے، یہ آپ کے سوچنے کا کام ہے۔ ہم نے تو جو قرآن کے اندر ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ اور اس کی ایک اور بھی دلیل، وہ دلیل کیا ہے؟ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 ہے، اس کے اندر کیا یہ رہا ہے، یہ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو کہتا ہے کہ حولینی کامی لینی، مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ کامل 1 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے آئے گا، اور کامی لینی یہ 2 سالوں کے لیے آئے گا۔ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ادھر فی یومینی، یوم 1 دن کے لیے، اور یومینی 2 دنوں کے لیے، اور اس میں بھی کہتا ہے 2 دنوں میں، فی 2 دنوں میں اگر اجلت کر کے جلدی میں اس کو کوئی ایمرجنسی چلا جاتا ہے، حج سے واپس گھر چلا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہاں پر یہ چیز آ گئی کہ تلک عشرۃ کاملۃ، تو ہم نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب 10 دن مکمل کہے ہیں تو 7 کاملہ کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن شہر رمضان کے لیے کاملہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا کہ پورے کامل مہینہ، نہیں، بلکہ ایام معدودات، اس مہینے کے چند دن۔ اب دوسری دلیل کہ یہ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ جو پلاتی ہیں، تو کیا یہ رہا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، حولینی کاملینی، پھر یہ دیکھیں کاملینی کے لفظ آ رہے ہیں۔ یعنی جب قرآن یہ کہتا ہے نا کہ مکمل ماہ یا مکمل سال یا مکمل دن، تو کامل کا لفظ آتا ہے، لیکن شہر رمضان میں کامل کا لفظ نہیں آیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تربیتی پروگرام ہے، سالانہ تربیتی پروگرام، یہ چند دنوں کا ہے، پورے مہینوں کا نہیں ہے۔ اب یہ اسٹیٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کتنے دنوں کا ہونا چاہیے اپنے زمانے کے حالات اور واقعات کے مطابق، اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ نے ڈیفائن کر کے نہیں بتایا کہ اتنے دن، جیسے اللہ نے ڈیفائن کر کے نہیں بتایا کہ حج کے کتنے دن ہونے چاہیے، اللہ نے نہیں ڈیفائن کیا، یہ بھی انسانوں نے ہی ڈیفائن کرنا ہے۔ ریاست ڈیفائن کرے گی شورا کے ذریعے سے، مشاورت کر کے، کنسنسس کے ساتھ کہ کتنے دن حج کرنا ہے۔ تو ایسے یہ بھی ایسے ہی ہے، ریاست فیصلہ کرے گی شورا سے مشورہ کرنے کے بعد کہ سیام کے جو تربیتی پروگرام کے دن ہیں وہ کتنے ہونے چاہیے۔ تو امید ہے یہ جو ویڈیو ہے آپ کو سمجھنے میں، سوچنے سمجھنے میں مدد دے گا، کیونکہ قرآن کریم کا جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ ثم تتفکر، سوچا کرو، غور و فکر کیا کرو، تدبر کیا کرو۔ شکریہ۔